میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں، اسباب کے پردے میں کرتے ہیں۔ اسباب کے وہ محتاج نہیں، لیکن اپنی قدرت کا مظاہرہ اسباب کے پیچھے کرتے ہیں، خود دکھائی نہیں دیتے۔ انسان کا ذہن مخلوقات کی طرف جاتا ہے، اس لیے انسان مخلوقات میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ میرے محترم دوستوں، دنیا کے اندر بہت سی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان اسے نشانیوں سے مانتا ہے۔ انسان کی جان دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس لیے کہ جس آدمی میں روح ہوتی ہے اس میں نشانی ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ عقل دکھائی نہیں دیتی، لیکن نشانیوں سے انسان مانتا ہے کہ یہ آدمی ڈھنگ کے کام کرتا ہے، ڈھنگ کی باتیں کرتا ہے، لہذا عقل ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو کپڑے پھاڑتا، گالیاں دیتا۔ تو نشانی سے عقل کو مانا، بغیر دیکھے مانا۔ کسی جنگل بیابان میں مکان بنا ہوا دیکھ کر فوراً آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اگرچہ بنانے والے کو نہیں دیکھا، لیکن یہ مکان نشانی ہے اس کی کہ بنانے والا ہے۔ یہاں تک کہ جنگل کے اندر اونٹ کی مینگنی دیکھی، اونٹ کے چلنے کے نشانات دیکھے، اونٹ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے اونٹ کو مانا مینگنی کی نشانی سے۔ تو یہ انسان اتنا بڑا آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور یہ ساری مخلوقات کو دیکھ کر کیا اس بات کو نہیں جان سکتا ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ جیسے اس مکان کا بنانے والا دکھائی نہیں دیا اور بغیر دیکھے مانا کیونکہ یہ مکان نشانی ہے، اسی طرح یہ زمین آسمان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور زمین آسمان چاند سورج کے پیدا کرنے کی جہاں بہت سی مصلحتیں ہیں، وہاں بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ کو پہچانے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بنائی اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ زمین آسمان چاند سورج اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی یا اس کے بغیر وہ پال نہیں سکتے تھے، یہ بات نہیں۔ پالنے میں اللہ زمین آسمان چاند سورج کے محتاج نہیں، دکان کھیت روپے پیسے سونے چاندی کے وہ محتاج نہیں۔ وہ چونٹی مچھلی اور ہاتھی کو بغیر کاروبار کے پالتے ہیں، ماں کے پیٹ میں انسان کو بغیر کاروبار کے پالا۔ اس وقت میں جو کاروبار سامنے ڈالا اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ اس کے بغیر پال نہیں سکتے، وہ تو پالنے میں زمین آسمان چاند سورج کی بھی محتاج نہیں، ان کو زمین آسمان چاند سورج کی بھی ضرورت نہیں، محتاج نہیں۔ لیکن بنایا کیوں؟ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے، کیونکہ تربیت تو خدا اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں اللہ وہ اپنے ارادے، اپنی قدرت اور اپنی چاہت سے کرتے ہیں، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ جس چیز کا وہ ارادہ کر دیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پالنے کا ارادہ کر دیں پرورش ہو جاتی ہے، پرورش کے بگاڑنے کا ارادہ کر دیں تو پرورش بگڑ جاتی ہے۔ ارادہ کر دیا زمین آسمان کے بنانے کا، بن گیا۔ جس دن ارادہ کریں گے توڑنے کا تو توڑ دیں گے۔ تو وہ تو کسی مخلوقات کے اور ظاہری اسباب کے وہ محتاج نہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لہذا زمین آسمان چاند سورج یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے، تربیت کے لیے خدا نے نہیں بنایا۔ تربیت تو خدا کے ارادے اور قدرت سے کرتے ہیں اور اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی قدرت ان ساری چیزوں کو استعمال کرے، سورج کو گرمی پہنچانے کے لیے، بادل کو بارش برسانے کے لیے اللہ یہ قدرت استعمال کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں۔ لہذا یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے
بلکہ سلسلہ معرفت قدرت ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے سارا سلسلہ قائم کیا کہ کرنے والے اللہ کو دکھائی نہیں دیتے. ان کو پہچاننے کے لیے ساری چیزوں کو دیکھو اور دیکھ کر تم پہچانو. اللہ نے ساری چیزیں اسی لیے پیدا فرمائی کہ انہیں دیکھ کر میری طاقت کو تسلیم کرو, میری بات کو مانو. میری قدرت اور طاقت تمہاری موافقت میں آ گئی, دنیا اور آخرت سے چمکو گے. اور اگر میری قدرت اور طاقت تمہارے خلاف ہوگی تو دنیا اور آخرت کے اندر مٹ جاؤ گے. ان ساری حیرت انگیز چیزوں کو دیکھ کر تم میرے کو پہچانو. لیکن یہ کم سمجھ انسان بجائے خدا سے جڑنے کے یہ زمین آسمان اور چاند سورج سے ہی جڑ گیا, اور کروڑوں انسان زمین آسمان کی پوجا کرنے والے بن گئے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے الحمدللہ ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. بادشاہ نے پبلک سے کہا کہ میری بات مانو. پبلک بغاوت کر رہی. بادشاہ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے 4 پہلوان بڑے بڑے بھیج دیے. ان پہلوانوں کو دیکھو, میری طاقت کو سمجھو اور میری طاقت کو تسلیم کرو. 4 پہلوان آئے تو پبلک اتنی کم سمجھ نکلی کہ پہلوانوں سے ہی جڑ گئی. پہلوانوں کے سروں پر تیل لگانا, ان کو پیر ٹانگیں دبانا, ان کو قورمے متنجن کھلانا, ان کی خوشامد کرنا کہ بھائی ہم کو مارنا مت, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. بادشاہ نے دیکھا کہ بہت ہی کوڑ مگز کے نکلے, ایسوں کو تو ختم کرنا چاہیے. اس نے 2 اور بڑے پہلوان بھیجے. انہوں نے آ کے ان 4 پہلوانوں کو بھی ختم کر دیا اور پبلک کو بھی ختم کر دیا, تاکہ سب کو معلوم ہو کہ دیکھو یہ 4 پہلوانوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ زمین آسمان چاند سورج یہ تو پہلوان ہیں, اللہ نے بنائے. ان کو دیکھ کر آدمی اللہ کی طاقت کو تسلیم کرے, اللہ کی بات کو مانے, دنیا آخرت میں چمکے اور کامیاب ہو. کروڑوں انسان ان پہلوانوں سے جڑ گئے, زمین آسمان چاند سورج سے جڑ گئے, اللہ سے نہیں جڑے. لیکن چونکہ کلمہ پڑھنے والے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان چاند سورج کو باقی رکھا. ایک دن ایسا آئے گا ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, ایمان والا نہیں ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پہلوان لے آئیں گے جس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. ان سے کہہ دیں گے پھونک دو, وہ پھونک دیں گے, زمین آسمان ٹوٹ چاٹ کے ختم. اور اس وقت میں جتنے انسان ہوگی سارے بھی مر بنا کے ختم ہو جائیں گے. اور 40 سال تک بالکل سناٹا ہوگا. اور 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان زندہ ہو کر حشر کے میدان میں آ جائیں گے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے. لیکن ابھی زمین آسمان کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے, اور اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو زمین آسمان کا پورا نظام چلتا رہے گا. ایک بھی جب نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور سب کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. تو میرے محترم دوستوں, کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, کرتے ہیں اپنے ارادے اور قدرت سے, کسی چیز کے وہ محتاج نہیں. لیکن انہوں نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور اسباب کے پردے میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں. اسباب کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے اسباب ظاہری. اسباب ظاہری کیا ہے؟ ملک ہے, مال ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, دکان ہے, کھیت ہے, عہدہ ہے, ڈگری ہے, فوج ہے, پولیس ہے, یہ سارے اسباب ظاہری ہیں. اور دوسری قسم ہے اسباب غیبی, اسباب حقیقی, اسباب اصلی. وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے, ایمان ہے, اعمال صالحہ ہے, تقویٰ ہے, توکل ہے, صبر ہے, شکر ہے, سخاوت ہے, یہ خوبیاں ہیں. یہ ہے اسباب غیبی, انسان کی کامیابی ہے. ظاہری اسباب کے ذریعے انسان کی زندگی کا بننا, ملک, مال اور روپے پیسے اور پھیلی ہوئی مخلوقات کے ذریعے انسان کی زندگی کا بننا, یہ انسان کا تجربہ ہے, خدا کا وعدہ نہیں. اس لیے کبھی زندگی بنتی ہے, کبھی بگڑتی ہے. ملک مال میں فرعون, قارون, حامان کی زندگی بگڑی اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زندگی بنی. وزارت کی کرسی میں حامان کی زندگی بگڑی, یوسف علیہ السلام کی زندگی بنی. مصر کی حکومت میں فرعون کی زندگی بگڑی
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بنی. جن چیزوں میں زندگی بگڑتی دکھائی دیتی ہے ان چیزوں میں بھی خدا کبھی زندگی بگاڑتے ہیں کبھی بناتے ہیں. زمین پھٹی قارون کے لیے اندر دھسا لعنت بنی ناکام ہوا. زمین پھٹی اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا کنواں بنا رحمت بنی اور کامیاب ہوئے. ایک کے لیے زمین کا پھٹنا کامیابی, دوسرے کے لیے زمین کا پھٹنا ناکامی. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کی جتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں انسان کا ذہن یہ ہے کہ ان چیزوں سے میری زندگی بنے گی. ان چیزوں سے زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے, خدا کا وعدہ نہیں. اس لیے کبھی کبھی ان چیزوں میں زندگی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ان چیزوں میں زندگی اجڑ جاتی ہے. مال سے انسان کے کام کبھی بن بھی جاتے ہیں اور کبھی یہی مال ڈاکوؤں کے آنے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ گولی سے مار دیا کرتے ہیں. دونوں باتیں ہوتی ہیں. اس لیے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کے بننے کی گارنٹی نہیں. روپیہ پیسہ اور سونا چاندی ملک مال اور عہدہ ڈگری کے اندر زندگیوں کا بننا اس کی گارنٹی نہیں, کیونکہ انسانی تجربہ ہے, خدائی وعدہ نہیں. کبھی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے. لیکن وہ جو اسباب حقیقیہ ہیں, اسباب غیبیہ اور اصلیہ ہیں, اس میں زندگی کا بننا یہ خدا کا وعدہ ہے. ایمان پر زندگی کا بننا, اعمال پر زندگی کا بننا, تقوی اور توکل اور صبر پر زندگی کا بننا, نمازوں پر زندگی کا بننا, زکاتوں پر زندگی کا بننا, غربا پروری پر زندگی کا بننا, سچائی اور امانت داری پر زندگی کا بننا, یہ خدائی وعدہ ہے. اگر یہ اعمال اچھے بن گئے, ایمان میں طاقت آ گئی, زندگی میں دینداری آ گئی, تو زندگی کا بننا یہ خدا کا وعدہ ہے. دنیا کے اندر بھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی بنے گی. لیکن یہ اسباب غیبیہ سے زندگی کا بننا انسان کو دکھائی نہیں دیتا. کیوں کہ اسباب غیبیہ اختیار کرنے میں بعض مرتبہ اسباب ظاہریہ کم ہوتے ہیں, بعض مرتبہ چھوڑنے پڑتے ہیں, بعض مرتبہ زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ انسان کے مشاہدات کے خلاف ہوتا ہے. اس بنا پر انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس مجاہدے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا, اس لیے اسباب ظاہریہ کے اندر الجھ جاتا ہے اور اسباب غیبیہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایمان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے, اعمال خراب ہو جاتے ہیں. ذہن اس کا یہ بنا ہوا ہوتا, پیسہ جتنا زیادہ ہوگا میری زندگی بنے گی. اب یہ سود اور جھوٹ, رشوت, دھوکہ, غبن, خیانت, خراب کام کر کے اور اپنے اعمال کو بگاڑ کر اسباب حقیقیہ کو اپنے خلاف کر دیتا ہے اور اسباب ظاہریہ اس کے ہاتھ میں بہت آتے رہتے ہیں اور اسی میں وہ اپنی زندگی کا بننا سمجھتا رہتا ہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام یہ ہے کہ جو آدمی نافرمان بنتا ہے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اسے شروع میں ڈھیل دیتے ہیں اور آخر میں پکڑ کرتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کی بات مانتا ہے اور اسباب حقیقیہ کو اختیار کرتا ہے, ایمان والی زندگی, اعمال والی زندگی, دین والی زندگی جب وہ اختیار کرتا ہے, احکامات کی پابندی کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, سچائی کے ساتھ رہتا ہے, تو ایسے آدمی کی زندگی عام طور سے شروع کے اندر تو اللہ تعالیٰ امتحان والی بنا دیتے ہیں, اس پہ امتحان آتا ہے, اور اخیر کے اندر پھر اللہ جل جلالہ و من والہ ایک جھلک ایسی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی زندگی بن گئی. سارے نبیوں کی زندگی اس کے لیے ہمارے سواسطے نمونہ ہے. شروع کے اندر بڑے امتحانات کا دور گزرا, بڑی تکلیفیں نوح علیہ السلام پر, ہود علیہ السلام آئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں. اتنی تکلیفیں آئی کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوذی تو معلوم یوز احد وہ اخیب تو معلوم یخف احد, گیا جتنا کوئی ستایا نہیں گیا اور اتنا ڈرایا گیا میں جتنا کوئی ڈرایا نہیں گیا. یہ تکلیفیں ابتدائی دور کے اندر آئیں, لیکن انتہائی دور کیا گزرا, اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا, برکتوں کے آنے کا, اللہ کی مددوں کے آنے کا, جس کو دنیا بھر نے دیکھ لیا کہ جو قوم ماننے کو تیار نہیں تھی بات کو 13 سال تک, اور وہی قوم 5 سال تک لڑنے کے لیے مدینے گئی بدر, احد اور خندق میں, اور 6 سال حدیبیہ کی صلح ہوئی تو باطل ناخواستہ مکے کے بے ایمانوں نے صلح کی, اندر سے عداوت نہیں گئی تھی. اسی لیے
انہوں نے صلح نامہ توڑ دیا، عہد توڑ دیا، اور اسی پر فتح مکہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مجمع کو لے کر تشریف لے گئے، تو گویا سن 8 ہجری تک 13 سال مکہ اور 8 سال مدینہ، 21 سال تک اس قوم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے کا ارادہ نہیں کیا۔ جو نبی پورے عالم کے لیے بھیجے گئے، جو بات پورے عالم سے منوانی، اس بات کو اپنی قوم قریش ماننے کو تیار 21 سال تک نہیں، اور ماننا تو درکنار لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ ظاہری اسباب میں یہ پاکیزہ دین پورے عالم میں کیسے پھیلتا، لیکن اللہ جل جلالہ و منوالہ میں اخیر کے اندر ایسی جھلکی دکھا دی فتح مکہ کے موقع پر کہ سارے کے سارے بے ایمان والے بنے، اور پورا عرب اسلام کے اندر داخل ہوا، اور ایسی پاکیزہ زندگی وہاں پر بنی کہ دیکھنے والے بھی حیرت میں رہ گئے کہ تھوڑے وقت کے اندر، یعنی یا تو 21 سال تک نہیں مانا، اصل بات ہے دوسری ماحول کا ملنا۔ پاکیزہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی لے گا جب وہ ماحول اس کے سامنے آ۔ مکہ مکرمہ میں وہ ماحول بن نہ سکا، اس لیے کہ افراد اسلام میں آئے، قبیلہ کوئی اسلام کے اندر نہیں آیا، اور زندگی اسلامی اجتماعی ہے۔ آپ ایک ایک قبیلے کے پاس حج کے زمانے میں جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں پاکیزہ زندگی لے کر آیا ہوں، دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی، کون سا قبیلہ ہے جو میرے کو ٹھہرا لے تاکہ میں اس قبیلے میں پاکیزہ زندگی تیار کر دوں، تو وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک کے آدمیوں کے لیے نمونہ بن جائے، کیونکہ مکے والے تو میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ تو وہ قبیلے والے یہ کہتے تھے کہ جب تمہاری قوم تم کو ہم سے زیادہ جانتی ہے، جب وہ تمہاری بات نہیں مانتی تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں، جاؤ یہاں سے، ہم نہیں مانتے۔ اب مختلف قسم کی شرارتیں بھی کی، آپ ایک ایک قبیلے میں جاتے تھے اور منشا یہ ہوتا تھا کہ میرے کو اپنے قبیلے میں لے جاؤ، اور یہ کہتے تھے کہ من ینصرنی ومن یعفینی ومن یمنعنی، کون ہے جو میرے کو ٹھکانہ دے، میرا ساتھ دے، کیونکہ زندگی ہے اجتماعی، کام مجھے کرنا ہے اجتماعی۔ ایک آدمی اکیلا دینداری پر آ جائے پورے عالم پر اثر نہیں ڈالے گا، وہ تو ایک مجمع کا مجمع آ جائے اس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ کون ہے تم میں کا جو مجھے ٹھہرا ہے؟ لیکن ماننے کو لوگ تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ دعوت دے کر جاتے تھے تو کوئی شریر آ کر پیچھے سے آپ کے اوپر دھول ڈالتا تھا، کوئی آتا تھا سامنے سے آ کر آپ کے چہرے پر تھوکتا تھا، کوئی آتا تھا آپ کی اونکلی کو کوچا مارتا تھا، وہ اونکلی بدکتی تھی، آپ زمین پر گر پڑتے تھے، پھر کپڑے جھاڑ کر اور آپ دوسرے خاندان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ تو سنتے نہیں، بس تم سن لو، وہ بھی نہیں سنتے، پھر اور جگہ تشریف لے گئے۔ تو اس طریقے سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس جاتے تھے۔ مدینے والوں کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں، اپنے قبیلوں میں ٹھہرانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کے والی بات کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مدینے والے اس کے لیے تیار ہوئے، اور 72 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بیعت ہوئے، اور یہ کہا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے مہاجرین یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ آئیں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کو ایک طرف جمع کر کے یوں کہا کہ میرے بھتیجے کو لے جاتے ہو تو سوچ کر لے جانا۔ ابھی تک مسلمان نہیں بنے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک بات بتا دی، اگر تم ان کو لے جاؤ گے تو سارے عرب سے جھگڑا مول لو گے، اور وہ جھگڑا ایسا زبردست ہوگا کہ تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، گردنیں دھڑوں سے جدا ہوں گی، کاروبار فیل ہوں گے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو تو میرے بھتیجے کو لے جاؤ، نہیں تو ہم خود یہاں سنبھال لیں گے۔ مدینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کر عرض کیا کہ حضرت یہ کہتے ہیں چچا جان، فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہی ہوگا۔ عرض کیا کہ حضرت اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ اب جنت کا لفظ سنا تو اس زمانے میں جنت یعنی جیم نون تے اتنی بات نہیں تھی، بلکہ جنت کا لفظ سنتے ہی
وہ فوراً وہ سارا منظر سامنے آ گیا جنت کا، قرآن پاک کی وہ آیتیں ساری سامنے آ گئی جس کے اندر جنت کے تذکرے تھے. داخل ہو جاؤ، ادخلوا انتم وازواجکم تحبرون، خوشی خوشی تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ، اور تمہارے اوپر رکابیاں آئیں گی سونے اور چاندی کی، اور تمہارے پاس کھانا آئے گا اور ہمیشہ کا عیش آرام آئے گا. وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی. اگر جنت ملے گی تو سستا سودا ہے، ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں.